واقعہ کربلا اور آج کل کے شیعہ نما واعظین، انہوں نے واقعہ کربلا کو اس انداز میں پیش کیا کہ جن سے ان کا مقصد ہی لوگوں کو رلانا، لوگوں کا غم تازہ کرنا اور لوگوں کو غم میں مبتلا کرنا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف میں آپ کو فرماتے ہیں کہ غم کو تازہ کرنے کے لیے واقعہ کربلا بیان کرنا یہ حرام ہے اور جائز نہیں ہے، بلکہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف میں اس میں بہت کچھ لکھا، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ شہادت نامے نثر یا نظم جو آج کل عوام میں رائج ہیں، اکثر روایات باطلہ اور بے سر و پا سے مملوء اور اکاذیب موضوعہ پر مشتمل ہیں۔ یعنی یہ جتنے بھی روایات کربلا سے متعلق ہیں، فرماتے ہیں کہ ان میں سے اکثر باطل روایتیں، جھوٹی اور من گڑت روایتیں ہیں۔ ایسے بیان کا پڑھنا، سننا، وہ شہادت ہو خواہ کچھ اور ہو، اور مجلس میلاد مبارک میں ہو خواہ کہیں اور ہو، مطلقاً حرام و ناجائز ہے، مطلقاً حرام و ناجائز ہے، خصوصاً جب کہ وہ بیان ایسی خرافات کو متضمن ہو جن سے عوام کے عقائد میں تزلزل واقع ہو، پھر تو اور بھی زیادہ زہر قاتل ہے، پھر تو اور بھی زیادہ زہر قاتل ہے۔ ایسے ہی وجوہ پر نظر فرما کر امام غزالی حجت الاسلام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ علماء کرام نے حکم فرمایا کہ شہادت نامہ پڑھنا حرام ہے، اور باعث کے لیے حرام ہے کہ وہ شہادت حسنین کریمین اور اس کے بے سر و پا واقعات لوگوں کو سنائے۔ یہ تو ہے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ فتاوی رضویہ شریف صفحہ نمبر 514 اور جلد نمبر 24 پڑھ رہا ہوں۔ اب اس میں ایک بات تو یہ فرمائی، ایسے واقعات پڑھنا حرام ہے، اور پھر اگر ایسی باتیں پڑھنے سے عوام اہل سنت کے عقائد میں تزلزل پیدا ہوتا ہو، عقیدے خراب ہوتے ہو، تو فرمایا پھر پڑھنا تو زہر قاتل ہے، پھر تو عقیدے اور ایمان کا بیڑا غرق کرنے والی بات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ حرام ہے۔ ارے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام شخصیت نہیں، پاک و ہند میں، بلکہ پوری دنیا پر انہوں نے اپنے علمی مقام کو منوایا ہے، اور کوئی سنی اس وقت تک سنی کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات اور آپ کی تحقیقات کو نہیں مانتا۔ آج کون سا ایسا سنی ہے جو اعلیٰ حضرت سے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ جس وقت پاک و ہند میں دین پر حملے ہو رہے تھے اور رد و بدل کیا جا رہا تھا، حضور کی گستاخیاں ہو رہی تھی، اس وقت اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہی آ کر اس دین کی صحیح جو ہے وہ تصویر اور اس دین
مسلمانوں کے سامنے پیش فرما کر اپنے مجدد ہونے کا حق ادا فرمایا ہے۔ ہم صرف انہیں سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت تو بس نعت خوان تھے کوئی، اور ان کے کلام پڑھے جاتے ہیں سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، بس ان کی یہی پہچان ہے۔ نہیں نہیں، رب نے انہیں وہ مقام عطا فرمائے ہیں۔ آپ ان کی تصانیف کا مطالعہ کریں، بڑے بڑے علماء، فضلاء، اور سائنس کے میدان میں جب قدم رکھتے ہیں تو بڑے بڑے سائنسدان بھی کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر نوبل انعام کے حقدار ہیں تو وہ اعلیٰ حضرت ہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ شریعت میں تو غم سے منع کیا گیا، اور یہ صدیوں بعد جو غم تازہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، فرمایا کہ یہ تو حرام ہے۔ اور فرمایا کہ آگے چل کے صفحہ نمبر 517 پہ پھر بات فرماتے ہیں کہ ذکر شہادت شریف جب کہ روایات موضوعہ و کلمات ممنوعہ و نیت نامشروعہ سے خالی ہو تو پھر عین سعادت ہے۔ روایات موضوعہ سے بھی پاک ہو، بری نیت، غم کی نیت بھی نہ ہو، اور ایسے کلمات جن سے اہل بیت کی توہین ہوتی ہو، ایسے کلمات بھی نہ ہوں، تو پھر ان پاک ہستیوں کا ذکر کرنا یہ تو بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ تو یہ میں پہلے اس لیے سنا رہا ہوں کہ کوئی سننے بھی اعلیٰ حضرت سے انحراف نہیں کر سکتا۔ سنی اس وقت تک پکا سنی ہو ہی نہیں سکتا جب کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات اور آپ کی تحقیقات کو نہیں مانتا۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 14 میں آپ فرماتے ہیں وہم جو مظالم ملعونہ غیر ثابتہ و ثابتہ از پہلو احانت اہل بیت کرام را صحیح نیز، فرماتے ہیں کہ اسی طرح غیر ثابت مظالم میں ملعونہ اور ثابتہ مذکورہ اہل بیت کرام کی احانت سے خالی نہیں۔ کیا مطلب؟ آسان لفظوں میں سمجھیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اہل بیت کرام کے متعلق، کربلا کے متعلق وہ روایتیں جو سندوں کے ساتھ ثابت ہیں اور وہ روایتیں جو بغیر سندوں کے ہیں، فرمایا کہ دونوں طرح کی روایات، فرمایا کہ توہین اہل بیت سے خالی نہیں ہے، پھر بھی ان میں اہل بیت کرام کی توہین کہیں نہ کہیں لازمی پائی جاتی ہے۔ کربلا کی وہ روایات جو روایات سندن ثابت ہیں، فرماتے ہیں ان کو بیان کرنے سے بھی بچو کہ ان میں بھی توہین کے پہلو پائے جاتے ہیں۔ اگر تم انہیں بیان کرو گے توہین اہل بیت کے مرتکب ٹھہرو گے۔ اور فرماتے ہیں کہ اہل بیت کے فضائل و مناقب کا بیان ہونا چاہیے، جو حضور نے احادیث بیان کی ہیں ان کا بیان ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ان کو بیچارگاں اور بے سہارا اور خستہ حال ثابت کیا جائے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اس فتوے کے قربان، اے اعلیٰ حضرت تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ کتنی احتیاط کا پہلو برتا ہے کہ آپ نے فرمایا روایات ثابتہ جو ہیں ان میں بھی توہین اہل بیت پائی جاتی ہے، کیونکہ کربلا میں جو کچھ ہوا اور جنہوں نے آگے اسے بیان کیا، اگر اس
اس کی سند ثابت بھی ہو جائے تو پھر بھی ان روایات میں اہل بیت کی توہین کے پہلو نمایاں کرتے ہیں۔ اس لیے کسی سنی مسلمان کو، کسی عالم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اہل بیت کی توہین کرے۔ اگر چاہتا ہے اہل بیت کی شانیں بیان کر کے سنا کے لوگوں کے سینے ٹھنڈے کرے تو فرمایا اس کے لیے حضور کی بڑی احادیث موجود ہیں، وہ پڑھ کے سنانی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ بولو نا، سنی بیٹھے ہو نا سارے۔ اعلیٰ حضرت اور اس سے میں نہیں ہے دیکھنا بڑے بڑے خطیب تو نشانہ سنان کے اعلیٰ حضرت کی ہے، اعلیٰ حضرت کے فتوے نے، سبحان اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت کے فتوے نہیں ہیں، یہ بھی تو اعلیٰ حضرت کے فتوے ہیں، یہ کیوں نہیں پڑھ سنائے جاتے؟ تو فرمایا کہ پھر بھی بچنا چاہیے کہیں نبی کے گھر میں کسی فرد کی توہین نہ ہو جائے۔ لیکن آج کل لوگ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کی روزی روٹی چلتی ہے اس سے، اور اس میں اس بات کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے کس بات میں توہین ہو رہی ہے، کس میں شان بیان ہو رہی ہے۔ اپنی طرف سے وہ شانیں بیان کر رہے ہوتے ہیں لیکن در حقیقت اس میں توہین کے پہلو پائے جا رہے ہوتے ہیں۔ ارے مثلا یہ کہنا کہ امام علی مقام نے اپنے بیٹے 6 ماہ کے بچے کو یوں جو ہے وہ یزیدیوں کے سامنے کیا اور کہا قصور میرا ہے، بچے کا تو نہیں ہے، اسے پانی دے دو۔ کتنی بڑی توہین ہے یہ اہل بیت کی، کتنی بڑی توہین ہے یہ۔ کیا امام حسین ایسے تھے کہ تم انہیں منتا بنا کے پیش کر رہے تھے، پانی مانگ رہے تھے؟ ارے جو سارا کچھ اٹھا چکے ہیں اور نہیں چکے، 2 قطرے پانی کے 6 ماہ کے بچے کے لیے تم کہہ رہے ہو مانگ رہے تھے، تو کیا یہ حسین مانگنے والا ہے یا عطا کرنے والا ہے؟ کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے ابھی آپ نے یہ سنا، فرمایا انہیں بیچارہ بنا کر نہ پیش کرو، وہ مجبور نہ تھے، وہ تو رضا الہی پہ راضی رہنے والے تھے، مجبور نہیں تھے۔ تم انہیں مجبور بنا کے پیش نہ کرو کہ وہ مجبور تھے۔ امام زین العابدین کڑیاں لگی ہیں اور جا رہے ہیں، امام زہری دیکھ کر رونے لگ گئے، یا حضرت کربلا میں بھی مزار آپ کی بیت قید۔ آپ نے فرمایا اے زہری تو کیا ہمیں سمجھتا ہے کہ ہم مجبور ہیں؟ آپ نے یوں جو ہے وہ پاؤں جھٹکے، کڑیاں ٹوٹ گئی اور فرمایا دیکھ ہم چاہیں تو کتنی سی دیر لگتی ہے لیکن ہم تو اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے ہیں، جس حال میں تو رکھے ہم راضی رہنے والے ہیں۔ اب آئیے اس تمیز کے بعد اصل موضوع کی طرف میں آتا ہوں۔ واقعہ کربلا میں آج کل شیعہ نما باعثین ان کے کچھ جھوٹ اور جھوٹی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پورے چیلنج کے ساتھ بات کروں گا۔ کوئی بھی اگر ہے دم کم تو آ کر ثابت کرے کہ یہ تم نے غلط کہا، یہ بات ویسے ہے۔ پہلی بات، واقعہ کربلا بیان کرنے میں بڑی مد و شد کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل آپ مدینہ سے چلے، 2 بچے بھی آپ کے ساتھ تھے اور آپ کے وہ 2 بچے کوفہ میں انہیں بھی اور حضرت امام مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا، اور وہ بچے جو ہے وہ کہیں پر ادھر چھپتے چھپاتے رہے اور انہوں نے پکڑ کر انہیں بھی شہید کر دیا۔ حالانکہ تاریخ کی کتابوں میں اس واقعے کا کہیں ذکر نہیں ملتا، اور علماء محققین نے جب اس کی تحقیق کی ہے تو پتہ چلا کہ پہلا شخص جس نے اس بات کو نقل کیا وہ ہے عاصم کوفی نام کا بندہ، اور اس نے صرف اتنا ذکر کیا ہے کہ امام
مسلم بن عقیل چلے اور ان کے ساتھ ان کے دو بیٹے بھی تھے. اگلی بات اس نے کوئی نہیں بیان نہیں کیا. اس کے بعد پھر زمانہ گزرا اور فارسی زبان میں ایک کتاب لکھی گئی روضۃ الشہداء. آپ اردو میں بھی مل جاتی ہے کتاب موجود ہے. اس کا لکھنے والا جس کا نام ہے حسین بن علی کاشفی ایران کے رہنے والا 910 ہجری میں یہ فوت ہوا ہے. اس نے کتاب لکھی روضۃ الشہداء. اس نے اپنی کتاب میں مسلم بن عقیل کے دو بچوں کا بھی ذکر کیا اور ساتھ پورا واقعہ شہادت کا جس طرح تمہیں آج تک سنایا جاتا رہا اس نے بیان کیا ہے. 910 ہجری میں اس کا انتقال ہے. اس سے پہلے کسی بھی تاریخ کی کتاب میں کوئی ایسی روایت نہ شیعوں کی کتابوں میں ملتی ہے نہ سنیوں کی کتابوں میں ملتی ہے. 910 ہجری سے پہلے نہ کوئی شیعہ کتاب اس کے بارے میں کوئی بتاتی ہے کہ امام مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کے دو بچے بھی تھے. ایک شخص نے ذکر کیا اور اس نے صرف کہا کہ دو بچے تھے, لیکن ان کی شہادت کیسے ہوئی اور کیا کیا ہوا جس طرح بیان کیا جاتا ہے یہ کوئی نہیں بیان کیا. پہلا یہ شخص ہے حسین بن علی کاشفی روضۃ الشہداء کا مصنف. اس نے اس بات کو بیان کیا ہے اور اس نے پورا بچوں کی شہادت کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ شذوفت کے ساتھ گھڑ کے بیان کیا ہے. اس سے پیچھے کسی تاریخ کی معتبر کتاب میں یہ بات نہیں ملتی, نہ کسی شیعہ تاریخ میں نہ کسی سنی تاریخ میں. تاریخوں میں کیا ملتا ہے؟ البدایہ والنہایہ ہے, تاریخ طبری ہے, ابن خلدون ہے, الکامل فی التاریخ ہے ابن حسین جزری نے. اس میں یہ نقل کیا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل آپ جب مدینہ پاک سے روانہ ہونے لگے کوفیوں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اور خط آ رہے تھے تو حضرت امام حسین نے آپ کو روانہ کیا. اس وقت آپ نے دو بندے کرائے پہ لیے اپنے ساتھ راہ دکھانے کے لیے. کوفے کا راہ جو جاننے والے تھے, آپ آج بھی دیکھیں نقشہ وہ دیکھ لیں یا نیٹ پہ دیکھ لیں, مدینہ سے کوفہ کا راہ کتنا کٹھن مرلا ہے آج بھی اس جدید دور میں بھی. اور وہ وقت تو پھر اور وقت تھا. تو دو بندے ساتھ لیے راہ دکھانے والے, اور یہ سفر کئی دنوں تک جاری رہا. اور رستے میں کوئی ایسا موقع بھی بنا کہ پانی ختم ہو گیا اور یہ دونوں افراد شدت پیاس کی وجہ سے رستے میں جو ہے وہ فوت ہو گئے. اور فوت ہونے سے پہلے حضرت امام مسلم بن عقیل کو انہوں نے بتایا کہ اتنی منزلیں آگے جا کر فلاں جگہ پہ پانی ہے. آپ وہاں پہنچے اور آپ نے وہاں سے پانی پی کر اپنی جان کو بچایا. اور یہ دو بندے رستے میں فوت ہو گئے. اتنی شدت کا موسم اور اتنی گرمی اور اتنا کٹھن سفر تھا. آپ بتاؤ نوجوان کو سفر کی سختیاں برداشت نہ کر سکے اور راہ میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. اس سفر میں بچوں کا ساتھ ہونا اور بچوں کو ساتھ لے جانا, اس کا کوئی ذہن میں گمان آتا ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ عقلاً بھی یہ بات محال ہے اور تاریخی اعتبار سے بھی یہ بات کئی بھی نہیں ملتی. اور اس بات کو بڑا چڑھا کے بیان تو کیا جاتا ہے, لیکن جب ان سے حوالہ پوچھ لو تو وہ روضۃ الشہداء کا حوالہ دیں گے. اس سے پیچھے کہیں پہ بھی یہ بات موجود نہیں ہے. حضرت امام مسلم بن عقیل گئے ہیں, لیکن ان کے بچوں کا ذکر یا ان کے بچوں کی شہادت جس طرح بیان کی جاتی ہے اس کا کہیں ذکر نہیں ہے. یہ پہلا جھوٹ ہے. اور اس کے بعد اچھا چلو ہم تو ماننے والے ہیں, لیکن اس کام میں شیعہ بھی ہم سے پڑھ کے وہ تو اہل بیت کو کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے محب اہل بیت ہیں, حالانکہ ہیں وہ اہل بیت کی توہین کرنے والے در حقیقت. ان کی کسی کتاب میں بھی یہ واقعہ نہیں ہے.
اور انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلے لکھنے والا بندہ یہ ہے غزوۃ الشہداء والا. شیعوں نے بھی لکھا ہے ان کے محققین نے، اس سے پیچھے کہیں ذکر ہی نہیں. اب اس کے بعد کربلا میں حضرت قاسم بن حسن کی شادی کا واقعہ ہے، سراسر جھوٹ ہے. وہ کیا ہے؟ من گڑت بات ہے، جھوٹی بات ہے. جی کربلا میں حضرت قاسم بن حسن کی شادی ہوئی، مہندی رچائی گئی، یہ ہوا وہ ہوا. شیعہ اس کو بڑی شد و بات کے ساتھ آج بھی مناتے ہیں. اور ان پوچھ لو تو کہتے ہیں محرم میں شادی کرنا جائز نہیں ہے، محرم میں ڈھول بجانا جائز نہیں ہے، خوشی کرنا جائز نہیں ہے. کہ کربلا کی شادی ہوئی ہے تو پھر حسین کی سنت سمجھ کے تسی کرو نا. یہ روایات یہ بھی سراسر جھوٹ ہے. اور اس کے جھوٹا ہونے پر اہل سنت کے محققین نے بھی لکھا ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے، اور شیعوں کے محققین نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. سمجھ آ رہی؟ اس کے بعد آئیے دوسری بات جو بڑی شد و مت کے ساتھ بیان کی جاتی ہے. آج کل ہمارے مقررین بڑے کرتے ہیں. حضرت بی بی پاک سیدہ فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ مدینہ پاک میں رہ گئی تھی، اور ان کا پھر قاصد بھی آیا، خط بھی لے کر آیا، اور یہ ساری بات آپ سنتے رہتے ہیں. بڑی شد و مت کے ساتھ اسے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت صغریٰ، حضرت فاطمہ صغریٰ بنت الحسین مدینہ پاک میں رہ گئے تھے. حالانکہ پچھلے سے پچھلے جمعہ آپ سن چکے تھے کہ حضرت فاطمہ صغریٰ کربلا میں اپنے شوہر حضرت امام حسن مصنع کے ساتھ موجود تھے. بولیے نا سبحان اللہ. کربلا میں یہ موجود تھی، اور ان کی موجود ہونے پر شیعہ کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہیں، اہل سنت کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہیں، اردو کی کتابیں وہ بھی یہی بتاتی ہیں. اردو کی کتابیں ان میں بھی یہ بات موجود ہے، اور اس بات کا رد بھی کیا گیا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ وہ مدینہ پاک میں تھی اور کربلا میں موجود نہ تھی. تو جب یہ کربلا میں موجود ہے، اور اس پر نواسخ التاریخ، تاریخ طبری، شیعوں کی کتاب کشف الغمہ اور اہل سنت کی معتبر تاریخی کتب اس پر شاہد ہے کہ حضرت فاطمہ صغریٰ کربلا میں اپنے شوہر حضرت امام حسن مصنع کے ساتھ موجود تھی. تو پھر یہ جو کہانیاں گھڑی جاتی ہیں، قاصد آیا، خط لے کر آیا، آپ کو سناؤں کہانی؟ کسی مسجد میں بیان کی گئی ہے، کسی مسجد میں بی بی صغریٰ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور بڑی لوگوں کو رلایا گیا. اس پہ ویڈیو بھی موجود ہے، آپ کو یاد بھی ہوگا. اور بڑی شد و مت کے ساتھ کہ حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر شہادت کا وقت ہے ان کا، ابا جان کو پکارا، حضرت امام حسین گئے، آپ نے بیٹے کو اٹھایا، کہا کہ بیٹا آخری وقت ہے، کوئی بات کرنی ہے تو کہہ لو. اس وقت حضرت علی اکبر فرمانے لگے، ابا جان مدینے والی صغریٰ کی بڑی یاد آتی ہے. مدینے والی صغریٰ کی بڑی یاد آتی ہے.
اور پھر اگلی کہانی جو جھوٹ گڑا گیا اس پہ، امام حسین نے پھر میدان کربلا میں اپنی 2 انگلیاں یوں بلند کی اور فرمایا کہ بیٹا ان انگلیوں میں دیکھو۔ انہوں نے ان 2 انگلیوں میں دیکھا تو انہیں مدینہ نظر آیا اور مدینے میں اپنا گھر نظر آیا، اور گھر میں دیکھا کہ ایک کونے کے ساتھ لگ کے فاطمہ صغریٰ رو رہی ہیں اور اپنے ابا جان کو، اپنے بھائیوں کو یاد کر رہی ہیں کہ تم تو کربلا چلے گئے، مجھے مدینے چھوڑ کے گئے ہو۔ کسی مسجد میں بیان کیا، فاقد صاحب نے بیان کیا ہے، کوئی ہے دلیل دلایا وسیم میں کہ کتنے نے کیا؟ اتنی بڑی گال اور اس نے بڑا لوگوں نے روایا ہے، بڑا روایا ہے، اور ہے کہ نہیں؟ اور اگر کوئی بھی بیان واقعہ کربلا کا سن لو تو کچھ نہ گل ضرور بیان کی تھی، جبکہ حقیقت یہ ہے، اور پچھلے سے پچھلے جمعے بھی آپ نے سنا، آپ اپنے شوہر کے ساتھ کربلا میں موجود ہیں، اور تاریخ کی کتابیں یہی بتاتی ہیں یزید کے دربار میں جب سب کو لایا گیا تو وہاں بھی موجود ہے، وہاں بھی موجودگی کا آپ کا تذکرہ ملتا ہے، روایات میں یہ باتیں ساری موجود ہیں۔ تو پھر یہ کہنا یہ کسی کتاب میں بھی نہیں ہے امام حسین نے یوں انگلیاں کر کے مدینہ دکھایا، کس کتاب میں؟ کسی سند کے ساتھ کوئی کتاب میں موجود ہے یہ بات؟ نہیں۔ ارے اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں فرمایا کہ حرام نے جنا بیان کرنا ہے، 100 سال دوسرے عرصہ ہو گیا اعلیٰ حضرت نے، سبحان اللہ، اس لیے فرمایا اہل بیت کی توہین بیان کریں گے یہ خطیب حضرات، ان پر جھوٹ باندھیں گے اور ان کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر کے ان کے دل دکھائیں گے، اس لیے فرمایا کہ یہ باتیں بیان کرنا ہی حرام ہے۔ تو ارے جو بات آپ پر کوئی کہہ دے اور آپ نے وہ کام نہ کیا ہو، آپ سے سفر نہیں ہوتا ہے، کہتے کہ میرے جھوٹی گل کیوں منسوخ کی تھی، میرے سے جھوٹ کیوں تھپے، جڑا امام حسین سے جھوٹ تھپے، پاک بیویاں سے جھوٹ مارے۔ تو یہ باتیں تاریخ میں یہ ذکر ہے کہ میری پاک اس وقت مدینہ پاک میں نہیں بلکہ کربلا میں اپنے شوہر کے ساتھ موجود تھی۔ اس کے بعد ایک اور بات بیان کی جاتی ہے اسی سے متعلق، امام علی مقام نے جب اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھائی شہزادہ علی اکبر کی، تو آپ اٹھا کر خیموں تک آئے، پہلے سر سیاہ تھا، آتے آتے سارے بال سفید ہو چکے تھے، سارے بال سفید ہو چکے تھے، اور یہ بھی یہیں پہ بیان ہوا، اسی مسجد میں بیان ہوا، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ اور ہمارے اکثر خطیب حضرات یہ کرتے رہتے ہیں، تو دلیل ہے تو لے، حالانکہ امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کربلا میں موجود تھے، آپ سیاہ خضاب کا استعمال کرتے تھے، سیاہ خضاب لگاتے تھے، قالین نہیں لگاتے تھے، مہندی لگی ہوئی، بال تو سارے کالے ہونے، نہیں لگی تو سفیدی ہونے۔ یہ کیسی بات ہے کہ بیٹے کی لاش اٹھائی، خیمے تک آئے، بال سیاہ تھے، آتے آتے سارے بال غم سے سفید ہو گئے۔ روایات میں موجود ہے امام حسن پاک، امام حسین پاک آخری عمر میں جس وقت شہادت ہو رہی ہے اس سے پہلے آپ جو ہے وہ سیاہ خضاب کا استعمال کرتے تھے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ امام حسین استعمال کرتے تھے سیاہ خضاب، ہم اس لیے لگاتے ہیں۔ تو ارے
یہ جھوٹی باتیں اور پھر اہل بیت پہ اور پھر مسجد میں بیٹھ کر ایسے محفلوں پہ اللہ کی رحمت نازل ہونی ہے یا غضب نازل ہونا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو آپ حضرت شہزادہ علی اکبر ان کی شہادت سے متعلق ایسی کوئی باتیں نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہو کہ مجھے تو مدینہ والی صغرا یاد آ رہی ہے، یا میں جو ہے اس وقت یہاں سے مدینہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ نہیں، یہ باتیں باعثین مقررین کے منہ کی باتیں ہیں۔ اگر کسی کتاب میں بھی ہے تو کوئی سند نہیں ہے، جھوٹی اور من گھڑت باتیں ہیں، اور یہ جھوٹی قصے کہانیاں اہل بیت پر تھوپنا یہ ان کی توہین ہے، ان کی شان نہیں ہے۔ ان کی شان اس میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی عظمت میں جو صحیح احادیث بیان فرمائی ہے ان کا تذکرہ کیا جائے اور بتایا جائے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ سبحان اللہ۔ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ارے وہ تو بڑی عظمت اور شان والے ہیں۔ ان کی شان بیان کرنے کے لیے یہ واقعات اور ان جھوٹے واقعات کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب نہ وہ ان جھوٹی باتوں کے محتاج ہیں، وہ ان کی عظمت اور ان کی شان، کیا یہ کم ہے کہ رسول اللہ نے انہیں کندھوں پہ سوار کیا ہے؟ ان کی عظمتیں بیان کرنے کے لیے کیا یہ کم ہے کہ رسول اللہ نے انہیں اپنا لعاب تہم کیا ہے؟ ان کی عظمتیں اور ان کی شانیں بیان کرنے کے لیے کم ہے؟ امام حسین نے مکہ سے آتے ہوئے آپ نے راہ میں وہ خشک کنواں جو ہے وہ اپنے لعاب سے دوبارہ جو ہے وہ جاری فرما دیا اور بتا دیا اے لوگوں حسین کو مجبور نہ سمجھنا، حسین کر کچھ نہیں سکتے، کربلا جاتے ہوئے خشک کنویں جاری کر کے جا رہے ہیں۔ میں پوچھنا اے جھوٹیاں گلاں بیان کر کے قسم بخدا کسی بھی عالم کو فتویٰ پوچھ لو، اعلیٰ حضرت فتاویٰ رضویہ پڑھ لو، جھوٹی باتیں بیان کرنا ایک تو یہ اہل بیت کی توہین، دوسرا جھوٹی باتیں بیان کر کے اس پہ اجرت لینا یہ بھی حرام ہے، اور دینا بھی حرام، لینا بھی حرام ہے۔ یہ قسمت کی گل ہے، کوئی انہاں پاکاں دے نام تے پلید کمائیاں کھا رہے ہیں تے کوئی انہاں پاکاں دے نام تے پاک کمائیاں کسی نو مل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ تو پاک ہے، کوئی ان کا نام لے کر اپنی کمائیاں حرام کر کے کھا رہا ہے، اور کوئی ان کا نام لے کر ان کے نام کی کمائیاں حلال کر کے کھا رہا ہے۔ یہ تو اپنی قسمت کی بات ہے۔ میں سمجھدار بندے جھوٹ بول کے پیسہ کمائیے، حرام ہے یہ نہیں؟ بولو بولو، حرام ہے۔ جھوٹ بول کے پیسہ کمانا حرام ہے۔ اہل بیت کرام سے جھوٹ بول کے پیسہ کمانا کس کو حلال ہو گیا؟ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، بزرگان دین نے بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ گانے اور ناچ کی محفلوں میں چلے جانا، پر جہاں ایسی باتیں بیان کی جائیں، ایسے باعث اور ایسے مقررین ہوں، ان کے پاس نہ جانا۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ ادھر جاؤ گے ناچ گانے کی محفل میں سننے کے لیے، جاندے بھی شرمندہ ہو گئے، امدے بھی شرمندہ ہو گئے، یار مکالہ بنی انہیں غلط کام کی تھی انہیں، اور ادھر آؤ گے کرو گے بھی غلط، چوڑے ہو کے بھی آؤ گے، غلط صحیح سمجھ کے بھی آؤ گے، اور میں ادھر جاؤ گے اعمال کی بربادی ہے، ادھر جاؤ گے ایمان کی بربادی ہے، ادھر ایمان کی بربادی ہے کہ ہوگا جھوٹ، تم صحیح اور سچ سمجھ کے آؤ گے، ہوگی ان کی توہین تو تم ان کی شان سمجھ رہے ہو، اتنے گناہ کر کے آئے ہو تو کم از کم ان گناہ تو سمجھ رہے ہو نا، بھائی گناہ کر کے آئے ہیں۔ اور یہ مسئلہ آپ نے یہاں پہ مجھے سنا تھا، میں نے تفسیر بیان کرتے ہوئے مسئلہ بیان کیا تھا، حرام کی کمائی کو حلال اور پاکیزہ سمجھ کر حرام کی کمائی کو
ثواب کی نیت سے کسی بھی نیک کام میں خرچ کرنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کیوں؟ اکبر۔ ساتھ وجہ لکھی، اللہ نے جسے حرام کیا ہے تو اسے کیسے حلال کر رہا ہے؟ اللہ اللہ رب کے حرام کرتا کو تو حلال کر رہا ہے اور اس پہ پھر اجر و ثواب کی بھی امید رکھ رہا ہے اللہ سے۔ کیا رب کو ایسا سمجھا ہوا ہے؟ اللہ باتیں تو اور بھی بہت ساری، لیکن وقت ہو چکا، بس میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی باتوں کو اختتام کی طرف لاؤں کہ واقعہ کربلا بزرگان آج بڑے عالم کسی سنے ہونے نے کبھی بھی انہوں نے واقعہ کربلا بیان نہیں کیا جس طرح آج بیان کیا جاتا ہے، نہیں کیا۔ مولانا اشرف شاہلی صاحب کو دیکھ لو، مولانا عبدالرشید صاحب لدھیانہ والے، بڑے محقق علماء، اور آج بھی جو محقق علماء بڑے موجود ہیں انہیں بلاؤنا کہ زانوی واقعہ کربلا سنا وہ تو حضرت امام حسین کی عظمت شان کی حدیث سنا کے چلے جائیں، نہیں بیان کرتے۔ کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے این جی فتویٰ نہیں دیتا کہ حرام ہے، کہ پیچھے بہت کچھ ہے، اور این جی نہیں فرمایا آپ نے جو روایات ثابت بھی ہے انہیں بھی بیان نہ کرو کہ ان میں بھی اہانت اہل بیت موجود ہے، ان میں بھی اہانت اہل بیت موجود ہے۔ مثلا ایک روایت مثال کے طور پہ بیان کر رہا ہوں کہ ایک روایت صحیح سندوں کے ساتھ اگر ثابت ہو جائے کہ یزیدیوں نے اہل بیت نبوت کی پاک شہزادیوں پہ ظلم کیا، انہیں کوڑے مارے، تھپڑ مارے، اگر روایت سند کے ساتھ ثابت ہو جائے تو کیا سمجھتے ہو کہ اس کے بیان کرنے میں توہین نہیں ہے ان کی؟ روایت کے ثابت ہو جائے پھر بھی توہین ہے کہ نہیں؟ اگر ہم میں سے کسی پہ اللہ نہ کرے کوئی ظلم ٹوٹ پڑے، کوئی دشمن ٹوٹ پڑے، گھر بار لوٹ کے لے جائے، ظلم کرے، گھر والیوں کو چاہے وہ تماچے مارے، اور کوئی بندہ چوک چوراہے پہ یا مسجد میں کھڑے ہو کر بیان کرے کہ انہوں نے لہن جو ہے سی وہ دی بیبیاں انہوں نے آئیں تھپڑ مارے سی، کہ تو چپ رہے گا، خوش ہوئیں گا؟ یہ خیال ہے اہل بیت کے بارے جب انہوں نے گلان کرتے ہو امام حسین خوش ہوتے ہوں گے؟ ارے آج کا غیرت مند یہ گوارا نہیں کرتا کہ ان کے ساتھ اگر کچھ ایسا ہو بھی جائے سیڑے بندے کہتے ہیں یار چھٹو اس طرح سب کے ساتھ یہ ہوتی ہے نہیں مٹی پاوے نہ گلان دے اسی بھی دھی بہنا لے این کسی نے گلان نہیں کری دیا۔ کیوں؟ غیرت والا برداشت نہیں کرتا، اور وہ کہتا ہے کہ ایسے کسی کی عزت پہ بات کرنا ان کے ساتھ جو ہو گیا سو ہو گیا، تو بار بار انہیں بیان کر رہا ہے۔ سجن کبھی بیان نہیں کرے گا، وہ پردہ ہی پائے گا، جو ہوگے بھی کال تو پردہ پاوے گا، جڑا دشمن ہو گیا چوک چوک تے سنائے گا انہوں نے لین جو ہے سی وہ دی بہن نے لین جو ہے سی۔ تسی اہل بیت دے دشمن ہو یا سجن ہو جڑے ہر چوک ہر گلی ہر امام بارگاہ ہر مسجد کھلو کے بیان کرتے انہوں نے لین جو ہے سی دین جو ہے سی، اس کو دشمنی واضح ہو رہی ہے۔ سجن تو ہوندا ہے جے کدی یار کسی نال یا دلی نال ساتھی نال کسی نال ہو بھی جاوے کسی مسلمان بھرا نال آندا یار پردہ پاؤ، انہاں دے گھر دی گل تساں کیوں کردے ہو؟ این چوکا چرائے لوگاں نوں کیوں دسدے ہو؟ یہ جڑی گل ہوئی اوتے چوک وچ کھلو کے بی بی زینب نے جڑا جی چادر ہو گئی تے وال کھول لے، شان بیان ہو رہی انہاں دی، توہین بیان ہو رہی ہے۔ یزید کے دربار جو تماچے مارے گئے، شان بیان ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے۔ یار ہم اپنے گھر کی جو ہے وہ عورتوں کے بارے میں ایسی بات سننا گوارا نہیں کرتے، تو کیا امام حسین کو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ وہ سب کو سن کے تم کے خوش ہوتے ہوں گے؟ میری بیٹیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں یزیدیوں نے ظلم کیا، ظلم کی انتہا کی، لیکن ان سے پڑھ کر تم آج ظلم کر رہے ہو امام حسین کے ساتھ، جو کچھ تم بیان کر رہے ہو ان کے پاس جو ہے وہ حرم کی یوں جو ہے وہ گلی گلی چوک چراہوں پہ
ان کی توہین بیان کر کے تم بھی اسی طرح ظلم کر رہے ہو. انہوں نے تو جو ظلم کیا اس کو کیا ہو گیا. انہوں نے تو ایک بار کیا تھا، تم ہر سال کر رہے ہو، ہر سال ہی کر رہے ہو. اور یہ ظلم عظیم ہے. ان کی عظمت اور شان یہ ہے جس طرح پاک ہستیاں ہیں اسی طرح اتنی ہی احتیاط کے ساتھ، عزت اور شان کے ساتھ اور پورے جو ہے وہ ادب و احترام کے ساتھ ان پاک اور پاکیزہ بیویوں کا نام لیا جائے. ان کی اگر شان بیان کرنی ہو تو اس میں جو حدیث مروی ہے انہیں بیان کیا جائے. یہ ان کی مظلومیت اور ان کو بے بس بنا کر بیان کرنا یہ حرام ہے، حرام ہے. اور جو بیان کرنے والا بھی حرام اور سننا بھی حرام ہے. ایسے بندوں کو بلانا بھی حرام ہے. اگر یہ باتیں ایسے نہیں ہیں تو مجھے بتاؤ، کوئی بتاؤ کہ دسے تو دوسرا غلط کہہ رہے ہیں. جب اسی یہ گل برداشت نہیں کرتے کہ ساڑی ماں بہن جی کو گل کرے دونوں کا حق دیتا ہے کہ حسین پاک کی بہن اور ان کی بیٹیوں کا ممبروں پہ ذکر کرو، نام لے لے کر ذکر کرو. میں نے پچھلے سال مسئلہ بیان کیا تھا کہ پاک بیویوں کا نام لے کر ممبروں پہ بیان کرنا اگر ضروریات دینیہ کے تحت ہو تو پھر تو جائز ہے، ورنہ ان کا نام لینا ممبروں پہ یہ بھی جائز نہیں ہے. نام لے کر انہیں ان کا تذکرہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. اگر کوئی دین کا مسئلہ بیان کرنا جو انہوں نے بیان کیا ہے، جیسے روایات میں آتا ہے معاشر الصدیقہ نے حضور سے یہ روایت کی، یہ بیان کیا، یہ تو دین کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، وہاں ضرورت دین کی ہے اس لیے بیان کرنا درست ہے، جائز ہے. وگرنہ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لو، اس پہ دلیل کیا ہے؟ اس پہ میں قرآن کی دلیل کو پوری سورت مریم ہے، اس پہ دلیل سبحان اللہ. پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لو. 1,24,000 انبیاء آئے، ان میں سے کئیوں کا ذکر قرآن میں موجود. ان کا ذکر قرآن میں کیا ان کی ازواج نہیں تھی، ان کی گھر والیاں نہیں تھی، بیویاں بیٹیاں نہیں تھی، حضور کی گھر والیاں حضور کی بیٹیاں نہیں، لیکن قرآن میں کسی ایک کا بھی نام لے کر ذکر نہیں کیا. کسی ایک نبی کی بیوی کا نام لے کر قرآن نے ذکر نہیں کیا، کسی ایک نبی کی بیٹی کا نام لے کر قرآن نے ذکر نہیں کیا، کسی نبی کی گھر والی کا نام لے کر قرآن نے ذکر نہیں کیا. سورہ مریم میں حضرت مریم پاک کا نام ذکر کیا گیا ہے، وہ اس لیے کہ وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور وہاں دین کی ضرورت تھی اور بتانا تھا عیسیٰ وہ ہے جو مریم کا بیٹا ہے. عیسیٰ وہ جو مریم کا بیٹا عیسیٰ. اس ضرورت کے تحت ایک بیوی کا نام قرآن پاک میں لے کر ذکر کیا گیا حضرت مریم کا. وگرنہ قرآن نازل ہوتا رہا، انبیاء پہلے بھی گزرے، ان کی بھی بیویاں تھیں، بیٹیاں تھیں، حضور کی بھی اولاد تھی، لیکن رب نے کسی کا بھی نام لے کر ذکر نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ نام لے کر ذکر کرنا، جس طرح آپ کتنے بیٹھے ہیں، کسی کی گھر والی کا، کسی کی بیٹی کا، کسی کی ماں کا، کسی کی جو ہے وہ بیٹی کا نام لے کر یہاں ذکر کیا جائے تو وہ برداشت کرتا ہے؟ بھاوے کو اچھے لفظ یاد کرے جو نہیں ہے. جب تو تیری غیرت اتنی جاگ جاتی ہے تو حسین کی سمجھ جب تو تینوں برداشت نہیں ہوگا. یہ ہمیں قرآن نے سبق دیا. ایک بیوی کا نام آیا ہے، وہ بھی ضرورت تھی تو اس لیے ذکر کیا گیا. ضروریات دینیہ کے تحت اگر ان پاک بیویوں کا نام کہیں پہ لینا پڑ جائے تو پورے ادب اور احترام کے ساتھ ان کا نام لے کر ذکر کیا جائے. وگرنہ ان کا نام لے کر ذکر کرنا ممبروں پر یہ ان کی توہین ہے اور یہ ان کی بے عزتی ہے. اور جیسے ہم اپنی بیٹیوں بیویوں کے لیے برداشت نہیں کرتے کہ وہ ان کا نام لے چوک چراہوں میں، حضرت امام حسین کو بھی ایسے برداشت نہیں ہوتا ہوگا. حاضرین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.